ناظرین، سورۃ فاتحہ کا نام ایک سورۃ شفا بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے۔ انسان کے ذہنی سکون کو دو چیزیں چھین لیتی ہیں۔ نمبر 1 غربت کا خوف، نمبر 2 شہرت کی طلب۔ ناظرین، ٹھنڈی جگہ میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد نہیں ہوتا۔ کسی کو معاف کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن معاف کرنے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ ناظرین، سورج نکلنے کے بعد سونے سے دماغی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں پر بھروسہ نہ کرو ورنہ مایوس ہو جاؤ گے۔ خود پر بھروسہ نہ کرو ورنہ تھک جاؤ گے۔ اپنے علم پر بھروسہ نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اپنوں پر بھروسہ نہ کرو ورنہ دھوکے کھاتے رہو گے۔ ناظرین، اگر بھروسہ کرنا ہی ہے تو صرف اللہ کی ذات پر کرو۔ زندگی کی اہمیت، بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ مصروفیت سے پہلے فراغت کی قدر کرو۔ بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ زندگی کی حقیقت سمجھنے کے لیے 3 جگہ ضرور جایا کرو۔ نمبر 1 جیل، تاکہ آزادی کی قدر سمجھ آ سکے۔ نمبر 2 ہسپتال، تاکہ صحت کی اہمیت کو جان سکو۔ نمبر 3 قبرستان، تاکہ وقت کی تیزی اور زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکو۔ چند قیمتی نصیحتیں۔ سونے سے پہلے شہد کھا لیا کرو، نیند بہتر آئے گی۔ استغفار کرنے سے مصیبتیں دور اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ سیب دل کو طاقت دیتا ہے۔ فاسٹ فوڈ زیادہ کھانے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہفتے میں 1 بار مچھلی کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھجور مردانہ طاقت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ناظرین، رات دیر تک جاگنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ شور والی جگہ پر رہنا دماغی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، صبح نیم گرم پانی پینے سے معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ دن کے آغاز میں سورۃ یاسین پڑھنا مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اولاد کے بارے میں اصل فکر یہ نہیں کہ اولاد والدین کی نافرمان ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمان ہے۔ اصل دکھ یہ نہیں کہ وہ پڑھائی میں کمزور ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اصل اہمیت یہ نہیں کہ وہ کتنا کماتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کہاں سے کماتا ہے اور کہاں پر خرچ کرتا ہے۔ ناظرین، سانس پھولنے والوں کے لیے کھیرا فائدہ مند ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح کا کھانا 70%، دوپہر کا کھانا 40% اور شام کا کھانا 10% کھائیں۔ ناظرین، کدو خون کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ ہر وقت تھوکنے سے ٹی بی ہو سکتی ہے۔ پیاز پانی میں بھگو دینے سے کاٹتے وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آتا۔ جسم کی غیر ضروری چربی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بادام یادداشت کو تیز کرتے ہیں۔ ناظرین، گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ یرقان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کان کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دودھ کی بالائی کے اندر چینی ڈال کر کھاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔
کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ نازک خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے اور مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پٹھوں کے زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہوتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے انسان کمزور ہوتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کریں کیونکہ ایسا کرنے سے جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال دیں۔ رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھیں چمکنا، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ دودھ، کھجور اکٹھے استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں صحت کے لیے بہتر ہیں۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں لازمی کھایا کرو: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ نہار منہ پانی میں لیموں نچوڑ کر پیو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ ناظرین، نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑانی ہے تو سونف والا پانی پینے سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ ناظرین، آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جائیں۔ آنکھیں موتی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانا کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ اس سے بھاری پن ٹھیک ہو جائے گا اور کھایا پیا سب ہضم ہوگا۔ ناظرین، روٹی کو چبا کر کھایا کرو، اس سے کبھی بھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جو کا آٹا ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجور ملا کر پی لیا کرے، اس سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور ساتھ ہی بچی ہوئی کھجوریں کھا لیا کریں۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن پیدا ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کریں۔ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بچھو کاٹ لے تو 70 بار یا وسیع پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، آملے کا مربع دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ دال اور مونگ پھلی رات کو کھانا بہتر ہوتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ دہی کے اندر ہی الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے اس کا پانی سر پر لگانے سے اور کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لینے سے چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ انار اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو،
رات کو 4 مغز کا تیل سر پر لگا لیں۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے لیے عمل کو تیز کرتا ہے۔ گھر آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ کلونجی بالوں کو قدرتی چمک اور گہری نیند کے لیے فائدہ مند ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی۔ معدے میں جلن اور منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، پالک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ مچھر جس جگہ پر کاٹ لے اس جگہ پر نمک لگاؤ، متاثرہ جگہ پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے ادرک کی چائے پئیں اور سلاد کا کثرت سے استعمال کریں۔ کچے انار کا جوس پینے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ ناظرین، دودھ میں خسخاس ڈال کر پینے سے ہر قسم کا درد دور ہوتا ہے۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسوں کو کمزور کرتا ہے، جو دل کے دورے کا اسباب بنتی ہیں۔ دودھ کی بالائی میں لیمو نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان رہے گا۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بال روکھے ہوں تو انڈوں کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن دور ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی تکلیف کا باعث آپ کی غذائیں، اسی لیے ہمیشہ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ تو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے رہیں، پیٹ باہر نہیں آتا۔ ناظرین، سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ لونگ کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماری کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ ناظرین، کشمش، کھجور اور شہد، یہ تینوں قدرتی اجزاء جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مدد دیتے ہیں۔ کھجور دل کو صحت مند رکھتی ہے۔